بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ میں ویسے تو بے شمار لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ہم نے صرف 20 مشہور لوگوں کو شامل کیا ہے۔ ویڈیوز کی اس سیریز میں پہلے حصے میں ہم نے صالح ابن طریف، عبداللہ ابن معاویہ، محمد ابن الحسن المہدی اور عبداللہ المہدی باللہ کے بارے میں تفصیلات پیش کیں۔ اس حصے میں ہم امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے مزید لوگوں کا تذکرہ کریں گے اور ان کے بارے میں تاریخی حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ 5ویں نمبر پر جس شخص کا ذکر کریں گے وہ ہے ابو عبداللہ محمد ابن تومرت۔ ابن تومرت کا تعلق مسمودہ بربر قبیلے سے تھا جو جنوبی موراکو کے پہاڑی گاؤں میں آباد تھا۔ کہتے ہیں کہ ابن تومرت نے بے داغ جوانی گزاری اور 25 سال کی عمر میں گھر سے روانہ ہوا۔ عالم اسلام کے اس وقت کے مشہور شہروں جیسے مراکش، قرطبہ، بغداد، دمشق اور سکندریہ میں وقت گزار کر دینی تعلیم، فقہ اور دیگر علوم حاصل کیے۔ جب قرطبہ میں سرکاری سرپرستی میں امام غزالی کی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم الدینیہ کو جلایا گیا تو وہ بد دل ہو گیا اور تعلیم ادھوری چھوڑ کر مصر آ گیا۔ اس کے بعد اس نے حج کیا اور حج کے بعد بغداد آ گیا، جہاں اس نے امام غزالی سے تصوف اور دیگر علوم حاصل کیے۔ ابن تومرت 13 سال بعد اپنے وطن شمالی افریقہ واپس آ گیا، جہاں اس نے شراب نوشی، آلات موسیقی اور خواتین کی بے پردگی کے خلاف تحریک چلائی، جس پر اسے مراکش سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ آبائی علاقے میں آ گیا اور اس کے پیروکاروں کی ایک فوج تیار ہونے لگی۔ اس کا توحید پر بہت زیادہ زور تھا، اس لیے اس کے ماننے والے موحدین کہلانے لگے۔ ابن تومرت نے اپنے فوجی مشن کی کامیابی کے لیے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے بھاری تعداد میں لوگوں کو بھرتی کیا اور 1130 میں المورد حکومت کے خلاف مراکش پر چڑھائی کر دی۔ اس کے پیروکاروں کو چونکہ میدانوں میں لڑنے کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے شکست کھا کر واپس پہاڑی علاقوں میں اپنے قلعے میں واپس چلے گئے۔ شکست کے بعد واپس آنے پر کچھ ہی عرصے کے بعد ابن تومرت بیمار پڑ گیا اور اس کی وفات اسی سال 50 سال کی عمر میں واقع ہو گئی۔ اس کے پیروکاروں نے ابن تومرت کی موت کو 3 سال تک چھپائے رکھا اور عبد المومن اس کا جانشین بن گیا، اور بعد میں اس نے مغرب اور اندلس کو شامل کر کے مراکش پر قبضہ کر لیا اور پہلی مواحد حکومت قائم کر لی۔ 6 نمبر پر امام مہدی ہونے کے دعوے دار جس شخص کا ذکر کریں گے وہ ہے سید محمد جونپوری۔ سید محمد جونپوری 15ویں صدی عیسوی میں 1443 میں ہندوستان کے شہر جونپور میں پیدا ہوئے، جو اتر پردیش کا ایک مشہور شہر ہے۔ دعوے کے مطابق وہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد تھے۔ سید محمد جونپوری نے پہلی دفعہ 901 ہجری میں مکہ مکرمہ میں کعبہ کے سامنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن وہاں کے علماء نے انہیں زیادہ اہمیت نہ دی۔ اس کے بعد سید محمد جونپوری نے دوسری دفعہ 903 ہجری گجرات احمد آباد میں تاج خان سالار مسجد میں اعلان کیا، اور تیسری دفعہ 905 ہجری میں گجرات بادلی میں اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان کے دعوے کے نتیجے میں بہت سے لوگ ان کے پیروکار بن گئے، جبکہ علماء کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنا نظم 5 نائبین کے ذریعے قائم کر رکھا تھا۔ سید محمد جونپوری کے ماننے والے مہدوی کہلاتے ہیں، جو آج بھی بھارتی حیدرآباد، گجرات، کرناٹکا، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر کے علاقے میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سید محمد جونپوری نے 1505 عیسوی میں وفات پائی اور مغربی افغانستان کے شہر فرا میں دفن کیا گیا۔ 7ویں نمبر پر جس شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ ہے شاہ اسماعیل اول صفوی۔ صفی الدین نے ایران کے شہر گیلان میں صوفی سلسلے زاہدیہ کے رہنما زاہد گیلانی کے پیروکار کے طور پر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سب سے بڑے مرید اور مرشد کی دامادی کا درجہ مل جانے کے بعد جب مرشد کی وفات ہوئی تو صفی الدین نے صوفی سلسلے زاہدیہ کی قیادت سنبھالی۔ بعد میں اسی صوفی سلسلے کو صفویہ کا نام دیا۔ صفی الدین کی اولاد میں اسماعیل اول 1487 میں پیدا ہوا۔ اسی شاہ اسماعیل اول نے ایران میں پہلی دفعہ صفوی بادشاہت قائم کی۔ 850 سال بعد مقامی ایرانیوں نے پہلی دفعہ صفوی بادشاہت کی صورت میں حکومت قائم کی تھی، جو 200 سال تک چلتی رہی اور درجن سے زیادہ ملکوں کے علاقے صفوی بادشاہت کی عملداری میں آ گئے تھے۔ شاہ اسماعیل اول نے پہلی دفعہ اثنا عشری شیعوں کے مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا۔ ایک جنگ میں جب عثمانی ترکوں نے شاہ اسماعیل اول کو شکست دی تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ہمت ہار گیا اور ریاست کے معاملات سے دوری اختیار کرتا گیا۔ صرف 36 سال کی عمر میں 1524 میں وفات پائی
اور اردابیل میں دفن کر دیا گیا۔ 8ویں نمبر پر ہم ذکر کریں گے احمد بن ابی محلی کا، جس نے 17ویں صدی عیسوی میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ احمد ابن ابی محلی کا تعلق جنوبی موراکو سے تھا۔ وہ کئی کتابوں کا مصنف اور قاضی تھا۔ اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہی اس وقت مراکش کی سادی سلطنت کے خلاف جہاد کے نام سے جنگ کا آغاز کر دیا۔ اپنے پیروکاروں کی بھاری تعداد لے کر شجل ماسا کے شہر میں داخل ہو کر شہر فتح کر لیا اور گورنر کو قید کر لیا۔ اس کے بعد وہ دارالحکومت مراکش پر حملہ آور ہوا اور مراکش پر بھی قبضہ کر لیا۔ سعدی بادشاہ زیدان ابن احمد المنصور السوس الاقصی کے علاقے میں فرار ہو گیا اور بعد میں وہاں کے لوگوں کی مدد سے امام مہدی ہونے کے دعوے دار ابن ابی محلی کو قتل کر دیا اور اس کی فوج شکست کھا کر بکھر گئی اور سعدی بادشاہ نے اپنا ملک دوبارہ حاصل کر لیا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں سے ہم نے منتخب 20 مشہور شخصیات کی تفصیلات ویڈیوز کی اس سیریز میں پیش کر رہے ہیں۔ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے ہم نے اس حصے میں صرف 4 مشہور افراد کا ذکر کیا۔ باقیوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس سیریز کے دیگر حصے ملاحظہ فرمائیں۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں۔ ناظرین محترم، ویڈیو کو لائک کریں، ساگا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔